آج عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ عید کا چاند نکلتے ہی تم مالا مال ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ جو شخص بھی یہ 3 کام چاند رات میں کر لیتا ہے، اسی رات میں ہی وہ مالا مال کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کے روزے گزرنے کے بعد جو عید کی رات آتی ہے، جس کو چاند رات کہتے ہیں، یہ رات اللہ کی بارگاہ سے اجرت لینے کی رات ہوتی ہے۔ جو بندہ بھی اس رات میں یہ 3 کام کرتا ہے، اللہ اجرت میں اس کو مالا مال فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی عمر دراز کر دیتا ہے، اس کے والدین کی عمر دراز کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات میں بندوں کو اجرت دی جائے گی۔ اس لیے اس رات میں یہ 3 کام کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اب سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ اگر یہ 3 کام نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے آپ اتنی بڑی اجرت سے محروم رہ جائیں، کیونکہ جو شخص بھی یہ کام کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے خوشحال کر دیا جاتا ہے، اس کی تمام حاجتیں اس رات میں پوری ہو جاتی ہیں، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ یہ جو 3 کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے آج وہ موقع، آج وہ گھڑیاں ہیں جس کا ہمیں انتظار تھا، کیونکہ جلدی سے آپ با وضو ہو کر مصلی پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بس یہ 3 کام آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، کوشش کر کے باوضو آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ عمل کرنے کے انتہائی آسان ہے، یہ 3 کام ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، جو بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ مالا مال کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو چاند ہے اسی طرح تمہاری زندگی کو اللہ روشن کر دے گا۔ جو لوگ بھی چاند کو دیکھ کر یہ عمل کرتے ہیں، یہ 3 کام کرتے ہیں، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے روشن ہو جاتی ہے، ان کی زندگیوں سے غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو ایسی جگہوں سے مالا مال کرتا ہے جہاں ان کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں خود یہ 3 عمل کرنے کے لیے بڑا بےتاب تھا، آج اللہ نے وہ موقع دے دیا ہے، اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں، آج رات کیونکہ چاند رات ہے، اور اس لیے اس چاند رات کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا اور یہ دعا بھی دوں گا، اللہ تعالیٰ تمام روزہ رکھنے والوں کی، جنہوں نے ماہ رمضان کے اندر روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ہمارے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے، اور اس عبادت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں خوشحالی عطا فرمائے، اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے اس کام کو سمجھیے گا ذرا۔ وہ کام یہ ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کو کہتے ہیں غیبی مدد والا درود پاک، یہ آپ کا سب سے پہلا کام ہوگا۔ تینوں کام بڑے آسان سے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات میں واضح کرتا چلوں، کیونکہ اس رات اجرت مانگنے کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جتنے پورے ماہ رمضان میں اس نے بخشے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ ایسے مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی ایسے گناہ گار جن پر جہنم واجب، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، اس میں جتنے رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے بخشے ہوتے ہیں اس ایک رات میں بخشا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ عید کی رات آتی ہے جس کو چاند رات کہتے ہیں، تو اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے ماہ رمضان اور لیلۃ القدر کی رات جتنے لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے، پورے ماہ رمضان میں جتنوں کی ہوتی ہے، ان کی تعداد کے برابر اللہ اس ایک رات میں سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ رات ساری راتوں کی سردار ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس رات سے محروم رہ جاتے ہیں، اس رات میں یہ 3 کام نہیں کر پاتے، اس لیے وہ لوگ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں، بڑی قسمت والے ہوتے ہیں جو اس رات میں یہ 3 کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے دل کو زندہ کر دے، دیکھیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر یا عید الاضحیٰ یعنی اسے طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، اس لیے اس بندے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جو اس رات میں جاگتا ہے۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، کیونکہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ 5 راتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جو اس میں جاگتا ہے، یہ عبادت کرتا ہے، اس طرح یہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے، کیونکہ اس میں معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہ رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے،
اس کو کہتے ہیں انعام کی رات۔ تو انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس میں انعام تقسیم ہوتے ہیں۔ جو بندہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ تین کام ضرور کرے، اس لیے جو یہ تین کام کرتا ہے اللہ اس کو انعام عطا فرماتا ہے۔ جو انعام لینا چاہتا ہے وہ یہ تین کام کرے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت اور جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، جو دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ میری عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ خود اپنی عزتوں کی قسم کھا رہا ہوتا ہے، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں تمہاری خطاؤں کو پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت اور جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو یہ کتنے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس رات میں یہ تین کام کرتے ہیں۔ صبح وہ بخشش کا پروانہ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو درود پاک آپ کو آتا ہے، اس رات میں آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ اس درود پاک کو کہتے ہیں غیبی مدد کا درود پاک۔ تو آپ کو جو درود پاک میں بتانے لگا ہوں یہ غیبی مدد والا درود پاک ہے، جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کی غیب سے مدد آئے گی، یہ آپ کا پہلا کام ہوگا۔ یہ تین کام آپ نے مسلسل کرنے ہیں، اس لیے میں نے کہا یہ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ باوضو کرنے ہیں، ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنے، پاکی کی صورت میں کرنے ہیں، تاکہ آپ کو آج اس رات کی برکتیں حاصل ہو سکیں، کیونکہ اس رات میں کوئی بھی سائل مایوس نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ رات ہے جس میں رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے، دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل نیک بندوں کی بے پناہ رحمتوں اور بخشوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ تعالیٰ اتنی کرم نوازیاں دے کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ شیطان کی بدحواسی کیا ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا وہب بن منبہ یہ بیان کرتے ہیں جب عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر ہوتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں آقا کیوں اتنے ناراض ہو، کیوں غضبناک ہو رہے ہو اور اداس ہو؟ یہ کہتا ہے ہائے افسوس، آج کے دن امت محمدیہ کو بخش دیا گیا، لہٰذا تم انہیں لذت اور نفساتی خواہشات میں مشغول کر دو۔ تو کس قدر آج تم لوگ کامیاب ہوگے، تمہاری کامیابیوں پر شیطان چیخیں چلاتا رہے گا۔ اس لیے جو لوگ اس رات میں بخشش نہیں کروا سکتے، اس رات میں یہ انعام نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ انعام والی رات ہے۔ اگر آپ انعام لینا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں، اللہ تمہیں انعامات سے نواز دے گا۔ درود پاک سب سے چھوٹا ہے اور یہ درود پاک پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ بس دیکھتا ہے کہ اس نے اس رات میں جو انعام کی رات ہے مجھ سے انعام مانگا ہے، وہ بھی اس طرح کہ اپنے میرے حبیب کی ذات پر اس نے درود پاک پڑھا ہے، اور سب سے پہلے درود پاک پڑھا جائے گا۔ اور یہ تینوں کام آپ کو غیبی مدد دلائیں گے، اس لیے یہ غیبی مدد والے عمل ہے، یہ انعام دلوانے والے عمل ہے، اس لیے یہ تین کام جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی انعام کی انوار و تجلیات کی تمہارے اوپر بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی جب یہ کام کرنے ہیں تو پھر آپ نے اس ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں روزی میں فراغی ہوتی ہے، اس کے ذریعے بندہ غنی ہو جاتا ہے، ہر طرح کی مشکلوں کا حل ہو جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دکھ اور مصیبتیں ختم ہو جاتے ہیں، جنت میں راستے ہموار ہو جاتے ہیں، مصیبت اور سختیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی دینی اور دنیاوی تمام فیوز و برکات اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ درود پاک کیا ہے؟ یہ درود پاک ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، بالکل مختصر سا درود پاک ہے۔ اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ کے لیے صاحب کشف بن جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ وہ صاحب تاثیر بھی ہو جاتا ہے، اس کو مخلوق کی محبت مل جاتی ہے، یعنی کہ تسخیر خلق بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنی زبان سے اور اس کی زبان کے اندر اتنی اللہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اتنی تاثیر فرما دیتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ کلام کرتا ہے وہی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ بات کرتا ہے وہ بات اس کی ماننے پر
مجبور ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ درود پاک سن لیجئے گا پھر ایک مرتبہ، اس درود پاک کو اس کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ یہ وہی درود پاک ہے جو فقیر محمد چراہی پڑھتے رہے، جو بہت سارے بزرگان دین پڑھا ہے اور اس کی برکتیں انہوں نے حاصل کی ہیں، اس لیے اس کے پڑھنے والے کو دین اور دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ چورا شریف کے بزرگ اس کو پڑھتے رہے اور بہت سارے بزرگ اس کو پڑھتے رہے، اس لیے دوستو یہ درود پاک پھر سن لیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم، بالکل مختصر سا درود پاک ہے۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو آپ جلدی سے اس کو میرے سے پوچھیں، میں کمنٹ میں تمہیں بتا دوں گا، کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں، اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ زبانی دیکھیں میں نے 2-3 مرتبہ پڑھ دیا ہے، آپ اس کو اس طرح 1-2 مرتبہ سنیں گے تو یاد ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ 2-4 لفظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں، اس کی برکتیں آپ کو ہمیشہ کے لیے مل جائیں اور پھر آپ کو اس رات کے انعام مل جائیں، کیونکہ یہ انعام والی رات ہے، تو اس کے ذریعے آپ کو جب انعام ملیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے رہیں گے۔ اور اسی رات میں ہماری ایک خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، صرف اور صرف 3 مرتبہ یہ جو درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ جو درود ابراہیم ہے، یہ پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس لیے یہ دوستو بڑی اہم رات ہے، اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اب میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں وہ قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے، وہ سورت جس پر فخر کیا جاتا ہے، وہ سورت جس کے پڑھنے والے کو کبھی محروم نہیں کیا جاتا، وہ سورت جس کے پڑھتے ہی سارے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، وہ سورت جس کے ذریعے رزق کی تنگیاں ختم ہوتی ہیں، وہ سورت جس کے ذریعے اولاد مل جاتی ہے، وہ سورت جس کے ذریعے قلب روشن ہوتا ہے، وہ سورت پڑھنی ہے جو مختصر سی سورت ہے اور اس کی فضیلت اور عظمت اتنی زیادہ ہے، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو بندہ ساری زندگی اسی کو اپنی زبان پر پڑھتا رہے۔ اب اس کے پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آسان صورت ہے مگر کمال کی صورت ہے۔ میں خود اس صورت کا عامل ہوں، میں الحمدللہ اس کو پڑھتا ہوں، آج رات بھی پڑھ رہا ہوں، اس لیے دوستو آپ ہمیشہ اس صورت کو اپنے دل میں لکھ لیں، اپنے قلب پر لکھ لیں، کیونکہ جس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، روز بروز نقصان ہو رہا ہے، اس کو پڑھے، اس کا ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا جائے گا، نہ اس کے رزق کے گھر سے رزق ختم ہوگا، نہ اس کی جیب سے پیسہ ختم ہوگا، اس کے جتنے دشمن ہیں ہمیشہ کے لیے ان سے نجات مل جائے گی، اور اس طرح کی آندھی اور طوفان کی طرح اس کے سامنے مصیبتیں آئیں گی تو ریزہ ریزہ کر دی جائیں گی، پہاڑوں کی طرح اگر رکاوٹیں ہیں تو اس عمل کے ذریعے پاش پاش ہو جائیں گی۔ اس لیے دوستو یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے میں نے کئی مرتبہ خود اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے اس سورہ مبارکہ کو سفر کے اندر پڑھا تھا، اللہ کا فضل ہوا، میرے پاس سواری نہیں تھی، اللہ نے سواری عطا فرما دی، پھر میں نے اس کے بہت سارے معجزات اس کے علاوہ بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور میں نے اس کی کمال یہ دیکھا ہے کہ اس رات میں جب پڑھی جاتی ہے تو پھر بندے کو پورے سال کے لیے خوشحالی عطا کر دی جاتی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگے تو رب عطا کر دیتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ میرے رب کی ذات ہے، اس لیے اس ذات سے جب مانگا جاتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ یہ مانگنے والا کون ہے، وہ دیکھتا کہ یہ رات کون سی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ امتی کس کا ہے، وہ دیکھتا یہ ہے کہ اس نے کام کون سا کیا ہے۔ اس لیے دوستو آج اپنی ہر حاجت کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو محروم نہیں کرے گا، محتاجی اس آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ یہ سورت کون سی سورت ہے؟ اب اس سورہ مبارکہ کو سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی عظمت والی سورت ہے، اس رات میں جو ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک بار پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایسی سورت ہے، اس لیے اس سورت سے جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کر لیتا ہے، رب کے خزانے حاصل کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، یہ بات بڑی اہم اور بڑی سمجھنے والی ہے۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد ہے 121 مرتبہ، 121 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، یہ اس رات کی خاص تعداد ہے، اس تعداد کے برابر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی تمہاری 21 نسلوں تک رزق نہیں ختم ہوگا، 21 نسلوں تک تمہیں کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر وقت اپنے بندوں پر اپنے کرم کی بارش برساتا ہے۔ اس لیے آج ہم اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور عظمت کو سمجھتے ہوئے یہ سورت کو کہتے ہیں سورۃ الکوثر،
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے گا۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مشکل میں، یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں کا گھر ہے، لیکن یہ عمل تمہیں پریشانیوں اور مصیبتوں اور دکھوں سے نجات دے سکتا ہے۔ یہ 3 کام اس رات میں کرنا تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں، تمہارے حالات بدل سکتے ہیں، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ وہ بندہ مستجاب الدعوہ بنتا ہے، اس لیے کہ اس دن تو بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے دعائیں کرتے ہیں، اور اس رات میں ہماری بھی دعا ہے۔ ضرور اس میں اپنا نام شامل کروا کے، اور اس کے علاوہ اب آپ نے کرنا کیا، دیکھیے حفاظت کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ عید آپ کے لیے عید ہی بنے تو بہتر ہوتا ہے، ورنہ یہ عید بعض لوگوں کے لیے وعید بھی بن جاتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بجائے کہ نجات حاصل کرنے کے، خوشی لینے کے، وہ اللہ کی بارگاہ سے عذاب کے مستحق بن رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج رات بہت سارے بازاروں میں دیکھا جائے گا، لوگ اپنے ماہ رمضان کے سارے روزوں کو برباد کر رہے ہوں گے۔ اس لیے دوستو اپنے حفاظت کے لیے آپ نے ابھی یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے ذریعے اتنی حفاظت ہوتی ہے اور اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ عید کا انوکھا کھانا حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا تھا۔ نفس چاہتا رہا کہ نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل عید سعید ہے، کوئی لذیذ کھانا ہی کھا لیا جائے، کوئی حرج ہے؟ تو اس مشورے پر دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا کہ اول 2 رکعت نفل میں پورا قرآن ختم کروں گا۔ اے میرے دل، تو اگر میری بات میں میرا ساتھ دے تو کل تجھے لذیذ کھانا کھلا دوں گا۔ لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت ادا کی، اس میں پورا قرآن ختم کر دیا۔ دیکھیں وہ کیسے لوگ تھے، پوری رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزار دیتے تھے، لیکن ہم یہ 3 کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ساتھ ہم مانگنے کے لیے کیا کچھ تیار ہیں کہ بس ہمارے حالات بدل جائیں، بس کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا۔ اگر آج مختصر سا وقت نکال کر، ٹائم نکال کر اس ترتیب کے ساتھ آپ دعائے یونس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دعائے یونس جانتے ہیں کون سی ہے؟ آیت کریمہ بھی جس کو کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورت کوثر کا مقام تو اپنی جگہ ہے، وہ تو کمال الکمال ہے۔ یہ وہ سورت ہے، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مختصر سی آیت بھی اگر آج نہ پڑھ سکے تو پھر کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اس لیے دوستو اس آیت مبارکہ کو میں یاد کرواتا ہوں جن کو یاد نہیں۔ اکثر تو دوستو خواتین کو یاد ہوتی، لیکن اس کے پڑھنے ایک خاص طریقہ ہے جو اس رات میں پڑھی جائے گی، تو اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں، جیسے میں نے پہلے درود پاک آپ کو غیبی مدد کا درود پاک عرض کیا ہے، پھر سورۃ الکوثر کا عمل میں نے دیا ہے، اب تیسرا کام، یہ تینوں کام اکٹھے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب جب کرنے لگے تو پھر آپ اس کے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ڈالیں، شروع کر دیا، کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، پھر آپ اس کو کمپلیٹ کر کے کسی کے ساتھ کلام کریں، کسی کے ساتھ گفتگو کریں۔ بس اس کے اندر یہ چند ایک باتیں ضروری ہیں، ورنہ تو آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات اور اللہ تعالیٰ کا رحمت اور اللہ تعالیٰ اس رات میں انعام آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ انعام والی رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام حاصل کریں۔ تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ دعائے مبارکہ ہے جس کو بہت مرتبہ آزمایا گیا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس دعائے مبارکہ کو میں نے خود بھی پڑھتا ہوں۔ یہ دعائے مبارکہ بڑی کمال کی ہے، یقین جانے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ بہت سارے بزرگوں نے اس دعا کے بارے میں اپنے اپنے اقوال لکھے ہیں۔ اس لیے دوستو یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی نے ساحل پر ان کو اگل دیا تھا، یعنی ہر غم اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے، اور ان کی قوم کو بھی غم اور مصیبت سے اللہ نے نجات دی تھی۔ اسی طرح وہ مومنین کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے، جب کوئی صدق اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پناہ مانگتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو ضرور پناہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ میرے رب کی شان ہے، وہ اپنے بندوں کو پناہ دینے والا ہے، وہ جو کچھ بندے اس کے مانگتے ہیں وہ ان کو عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے آج اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ وہ دعائے مبارکہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ سبق ہے ہمارے لیے، تو نصیحت اور عبرت پکڑنی چاہیے ہمیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنونین یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں پڑھی جانے والی یہ دعا کو مسلمان پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یار جو زبان مصطفیٰ سے الفاظ نکلے ہوں، جس کے بارے حضور فرمائے کہ یہ جو بندہ پڑھے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا،
گا۔ پھر حبیب بن مسلم اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بندہ مستجاب الدعوہ بنتا ہے، اور انہوں نے صحابی تھے، انہوں نے ایک لشکر کا امیر بنایا گیا، انہوں نے ملک روم جانے کے راستے تیار کرائے۔ جب دشمن کا سامنا ہوا انہوں نے لوگوں سے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو جماعت ایک جگہ جمع ہو کر اس دعائے مبارکہ کو پڑھتی ہے باقی سب آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ تو بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس دعا کو اس رات میں پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، اس کے ذریعے کتنی رحمتیں ملتی ہیں، اور اس کے ذریعے کتنے انعامات اور کتنی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس کی کئی معجزات دیکھے گئے ہیں، تو اس لیے اس آیت کریمہ کا کہ ختم بھی پڑے جاتی ہیں عاملین اور روحانی والے جن کے یہاں اس کے بہت سارے خواص ہیں، اس لیے مشکل حالات میں اس کو معمول میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے مفتی بہت سارے مفتیان عظام نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں نے اس کو پڑھا ہوا ہے، اور میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں اپنی، میں نے اس کی آزمایا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگ جو مقدمے کے اندر ہارے ہوئے تھے اور ان کو جیتتے ہوئے دیکھا ہے، جن کو جو قید کے اندر سزائیں ملی ہوئی تھی ان کو بری ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی اتنے معجزات اور اتنی برکتیں، تو میرے اور آپ کے غم کیا ہیں اس کلام کے آگے؟ یہ تو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو تو پڑھتے جائیں تو رحمتوں کے انبار لگتے جاتے ہیں، اللہ کی کرم کی فضل کی بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ جب سورۃ کوثر کو پڑھنے تو اب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ جو دعائے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس دعائے مبارکہ کو پڑھیں۔ اگر اس دعائے مبارکہ کے ساتھ اس سے پہلے جیسے کہ یہ عمل جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بڑا بہترین عمل ہے اس رات کا، اس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، اور یہ آپ کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ پر کرم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان میں سے ایک یا حیو ہے، دوسرا یا قیوم ہے۔ تو آپ نے جب درود پاک شروع میں پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر شریف کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی ان 2 اسماء مبارکہ کو پڑھیں، یا حیو یا قیوم۔ حی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیوم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ جو بندہ ان کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمیشہ قائم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم فرما دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اس کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے وہ کسی بھی مانگنے والے کو خالی نہیں لٹاتا، وہ ہر مانگنے والے کے سوال کو سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق انہیں عطا بھی کرتا ہے۔ جن کی اولاد ہے، جن کو نرینہ اولاد چاہیے وہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ یہ 2 خواص جو ہیں، جو صفاتی نام جو ہیں، آپ نے سورۃ کوثر کے بعد ان کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی ہے اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یا حیو یا قیوم کا جو میں نے ذکر کیا ہے، جو آیت مبارکہ بتائیے، اس کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں اس طرح یہ آپ کے 3 کام کمپلیٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ سورۃ کوثر، یا حیو یا قیوم اور جو آیت کریمہ ہے، تو یہ آپ کے 3 کام شروع میں آپ نے درود پاک جو پڑھ لیا 100 مرتبہ، تو وہ الگ سے ہے، وہ کیونکہ برکت کے لیے وہ ضروری پڑھنا ہے، اس کے لیے تو غیبی مدد ملتی ہے۔ تو اب یا حیو یا قیوم کی جو تعداد ہے یہ 797 مرتبہ ہے، اس تعداد سے کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی، تو اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ ساری زندگی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔